دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 10ویں پارے میں آیت نمبر 41 میں مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا، جس میں 5واں حصہ 2 شخصیات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا بیان کیا گیا، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ جنگ بدر میں جنگ کے دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ حق اور باطل، مسلمانوں اور کفار کی درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو ہر طرح کی قلت اسباب کے باوجود فتح دے کر ثابت کر دیا کہ مسلمان حق پر ہیں، اور اس جنگ میں کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ دوسرا پوائنٹ، آیت نمبر 45 سے 47 تک جنگ کرنے کے آداب بیان کیے گئے۔ پہلا پوائنٹ، جب مقابل ہو جاؤ تو تم اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ دوسرا پوائنٹ، ثابت قدمی دکھاؤ، یعنی جب تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور آپس میں اختلافات نہ کرو، نہ بزدل ہونا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی اجتماعیت میں رہنا۔ چوتھا پوائنٹ، اور صبر کرنا کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پانچواں پوائنٹ، گھر سے اکڑ کر کے اور دکھلاوا کرتے ہوئے نکلنے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ کفار کا اور مشرکین مکہ کا طریقہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ، آیت نمبر 48 میں جنگ بدر میں شیطان کا کردار کیا تھا، اور کفار کو اس نے لمبی لمبی امیدیں دلائیں اور پھر وہ خود پیچھے ہٹ گیا۔ جب شیطان نے کفار کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کیا اور کہا کہ اے کافرو، آج کے دن تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، میں خود تمہارا حمایتی ہوں، میں خود تمہارے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس نے فرشتوں کو نصرت اور مدد کے لیے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کاش مسلمان بھی اور لوگ بھی اس طریقے سے ڈر جائیں تاکہ ان کے ڈرنے کا ان کو فائدہ ہو، شیطان کو تو یہ اب فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھا پوائنٹ، آیت نمبر 53 میں جب تک کوئی قوم کفران نعمت نہ کرے یا اللہ کے اوامر اور نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدلے، اللہ تعالیٰ تب تک اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات لینے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طریقے سے مانا جائے، اور اللہ کی شکر کیا جائے اور ناشکری سے بچا جائے۔ پانچواں پوائنٹ، آیت نمبر 60 میں اپنے دفاع کا بہترین طریقہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم۔ پہلے تیر اندازی اور گھوڑوں کے ذریعے جنگ لڑی جاتی تھی، اب جدید جنگی وسائل، آلات، میزائل، ایٹم بم وغیرہ، جنگی جہاز وغیرہ ہیں، جن کی ضرورت ہو ان کو تیار رکھو اور خود بھی جہاد کے لیے تیار رہو۔ چھٹا پوائنٹ، آیت نمبر 64 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنوں کو بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے اور لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا رد کیا گیا کہ اس سے مانگو جو نبی کے لیے بھی کافی ہے اور مومنوں کے لیے بھی کافی ہے، اور پھر دشمن کی اس طرح کمر توڑو کہ وہ دوبارہ نہ اٹھ سکیں۔ چھٹا پوائنٹ، ساتواں پوائنٹ، آیت نمبر 74 میں حقیقی مومن اور سچے لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا
اور پناہ دی اور مدد کی انصار نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی۔ 8واں پوائنٹ، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے درمیان ربط کیا ہے؟ سورۃ الانفال میں جنگ کے احکام و مسائل اور آداب بیان کیے گئے، جبکہ سورۃ التوبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ حقیقت میں دونوں ایک ہی موضوع سے مناسبت رکھتی ہیں۔ سورۃ التوبہ کے کئی نام مشہور ہیں مگر دو زیادہ ہیں، ایک توبہ اور ایک برات، یعنی مشرکین سے برات کا اعلان۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں مگر زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، گویا کہ یہ سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے۔ 9واں پوائنٹ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 میں مشرکین سے کیے گئے تمام معاہدوں کو ان کے منہ پر دے مارنے کا حکم دے دیا گیا، اور 4 ماہ کی مدت دی گئی کہ اگر مسلمان نہ ہوئے یا اس جگہ کو نہ چھوڑا تو ان سے جنگ ہوگی، یعنی جزیرہ عرب کو مشرکین سے پاک کر دو، خالی کر دو۔ اور فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے اسلام کا پہلا حج کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اب کوئی مشرک مرد یا عورت بیت اللہ کا ننگے ہو کر کے طواف نہیں کرے گا، اور آئندہ سال کسی مشرک کو بیت اللہ کا حج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ 10واں پوائنٹ، آیت نمبر 3 میں حج اکبر کا اعلان کروایا۔ ہر سال حج اکبر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایات کے مطابق حج اکبر کا دن 10 تاریخ ہوتا ہے، نہ کہ 9 تاریخ، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں 10 ذوالحجہ کو اس لیے کیونکہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور سب سے اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے، اس لیے حج کو عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں عرفات کا دن جمعہ کے دن کو آئے تو لوگ اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ کسی دن بھی حج آئے، کوئی بھی دن وہ آ پڑے، وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ دین آسانی کر رہا ہے، ہم اس کو مشکل بنا رہے ہیں کہ فلاں دن ہوگا تبھی حج اکبر ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ دین نے نہیں کہا، لیکن ہم خود اپنے اوپر یہ مشکل بنا رہے ہیں۔ 11واں پوائنٹ، دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب۔ آیت نمبر 6-7 میں اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے امن تک پہنچا دیا جائے، اس لیے کہ لوگ بے علم ہیں، اور جب تک وہ عہد نبھائیں آپ بھی عہد نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ خوف خدا کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی وہ لوگ آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ جو معاہدے توڑ دیں تو ان کے لیے قتال کا حکم، جیسا کہ 13 سے 15 آیت میں، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور ابتدا چھیڑ چھاڑ پہلے انہوں نے خود کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کا ہی ڈر رکھو اگر ایمان والے ہو، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ 12واں پوائنٹ، ایمان کے بغیر کوئی بھی کسی کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 17 سے 19 میں مشرک مساجد کی تعمیر کریں اور ان کو آباد کریں، اس پر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں غیر مسلم مسلمانوں کی بہت مدد کرتا ہے، سالوں سے کھانے تقسیم کر رہا ہے، یتیم بچوں کو پال رہا ہے، ایسے بہت سے اچھے کام ہیں، مگر کسی کام کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں جب تک اسلام نہ لے آئے اور شرک کے کام نہ چھوڑ دے۔ حجاج کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی صفائی کا خیال کرنا ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ان کاموں کا فائدہ ایمان لانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور شرک سے بچ کر ہی ہو سکتا ہے۔ حرم کی صفائی کرنے والوں اور عوام میں آج کل عقیدے کی ایک خرابی عام پائی جاتی ہے۔ بہت سارے حرم مکی کی صفائی کا خیال ہی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کا واضح حکم ہے، مگر مسجد نبوی کی صفائی کا اکثر لوگ خیال کرتے ہیں۔ اور سب سے افضل اور اہم ترین جگہ جو مسجد نبوی سے بھی افضل ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ خانہ خدا ہے، اور صفائی کرنے والے حضرات بھی اتنے اچھے طریقے سے اور احسن انداز سے
صفائی نہیں کرتے، جتنی اچھی صفائی وہ مسجد نبوی کی اگر ان کو ڈیوٹی ملے تو وہاں کرتے ہیں یا وہاں کے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے اندر مسجد نبوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا ڈر ہے، اس لیے وہاں خیال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہاں مکہ میں بیت اللہ کا گھر ہے مگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ کا حق تھا مکہ میں، لیکن مکہ میں لوگ کھانا کھا کر کے اتنی گندگی پھیلاتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے گھر میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ افطاری کے بعد آج کے رمضان میں یہ حالت دیکھی جا سکتی ہے، مگر مسجد نبوی میں یہ غلط طریقہ نہیں ملے گا۔ وہاں ہر کوئی صفائی کا خیال رکھتا ہے اور جتنی اس کی کوشش ہو وہ وہاں پر گند نہیں پھینکتا۔ یہ صرف عقیدے کی خرابی اور غیر اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کا نتیجہ ہے، جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے کا حق اور طریقہ تھا، اور اس کے گھر اور مساجد کو صاف کرنے کا حکم تھا۔ اللہ مسلمانوں کو توحید کی اور دین حق کی اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ 13واں پوائنٹ آیت نمبر 23-24 میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم، نہ اپنے باپ سے، نہ اولاد سے، نہ بھائیوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ مال سے، نہ تجارت وغیرہ سے نہیں، بلکہ نبی سے بھی بڑھ کر کے سب سے زیادہ شدید ترین محبت اگر کسی ہستی اور ذات سے ہونی چاہیے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد پھر سب سے زیادہ محبت جس سے ہونی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ 14واں پوائنٹ مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی، جیسا کہ آیت نمبر 28 میں فرمایا، اے ایمان والو، مشرک لوگ ناپاک، نجس اور پلید ہیں، ظاہری اور باطنی لحاظ سے، عقائد و اعمال کے لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے، تو آپس میں پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، یعنی حدود حرم میں داخل نہ ہوں، اور مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے، اور اس سے بھی حدود حرم میں بھی 1,00,000 نماز پڑھنے کے اجر کا استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکہ حرم میں داخل نہ ہونا، البتہ دیگر مساجد میں ضرورت کے تحت داخل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ثمامہ بن آثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، پھر وہ مسلمان ہوا۔ 15واں پوائنٹ آیت نمبر 30 میں یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی منہ کی اپنی باتیں ہیں، اللہ ان کو غارت اور قتل کرے۔ اللہ کی اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں اور اتنا گندا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر کوئی قانون ان کو کچھ نہیں کہتا، اور یہ انہوں نے غلو کے اندر آ کر کے کیا، جیسا کہ آج کل کا مسلمان غلو میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہتے، مگر نور من نور اللہ کہہ کر کے، اللہ کے نور کا حصہ کہہ کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح شرک کرتے ہیں۔ 16واں پوائنٹ اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا لینا، آیت نمبر 31 میں ان عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2471 ہے، جو حدیث صحیح ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر سے، جس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر کے کہا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا لیا، حالانکہ انہوں نے ایسا تو نہیں کیا، اپنے علماء کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں ذرا تم بھی غور کر لینا اس فرمان پر۔ آپ نے کیا ان کے علماء جس کو حلال و حرام کہہ دیتے تھے وہ لوگ اسی کو حلال و حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ یہی ان کی عبادت کرنا ہے، مطلب یہی ان کو رب ماننا ہے۔ اس آیت میں بڑی تنبیہ کی گئی جنہوں نے اپنے اپنے پیشواؤں کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے، اور ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ قرآن اور صحیح احادیث کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور بلکہ وہ تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں چونکہ ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم اس آیت اور حدیث کو نہیں مانتے۔ ہمارے امام اور مفتی صاحب نے اس آیت کا جواب دے رکھا ہوگا۔ استغفر اللہ، کتنا غلط تصور وہ لیے پھرتے ہیں، کاش وہ قرآن سمجھتے اور اس آیت کی تفسیر اور تشریح پڑھ کر کے وہ ایسی بات اپنے منہ سے کبھی نہ نکالتے۔ اور یہ مسلمان کیسے بات نکالتا ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ 17واں پوائنٹ آیت نمبر 34 میں علماء اور صوفیاء کا لوگوں کا مال برے طریقے سے اور باطل طریقے سے کھانا اور دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
यानी ये लोग कलामुल्लाह में तहरीफ व तब्दील करके लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले बताते हैं, यूँ लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। बदकिस्मती से बहुत से उलमाए मुस्लिमीन का भी यही हाल है कि वो लोगों का माल गलत तरीके से खाते और बटोरते हैं, मुख्तलिफ रस्में और तरीक़े मुकर्रर करके, और मसाइल भी बयान करते हुए शख्सियात का ख्याल करते हैं, जबकि ख्याल अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए था। ऐसे मौलवियों और पेशवाओं की सज़ा उसी माल और ख़जाने को दोज़ख में तपा करके उनकी पेशानियों, उनके पहलुओं और उनकी पीठों पर ये दागा जाएगा और कहा जाएगा कि अब इस ख़जाने का मज़ा चखो, और यही सज़ा ज़कात अदा न करने वालों की है। 18वां पॉइंट आयत नंबर 36 में साल के महीनों की तादाद 12 है और उनमें हुर्मत वाले महीनों की तादाद 4 बतलाई गई है। 19वां पॉइंट आयत नंबर 40 में हिज्जत के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सबसे करीबी और उम्मत के सबसे अफजल शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुशरिकीन ने अपने पाँव की तरफ देख लिया तो हम पकड़ ले जाएंगे, तो आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि अबू बकर गम ना कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो अकीदा दिया जिसकी उम्मत को क़यामत तक के लिए ज़रूरत है, और ये बुनियादी अकीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अबू बकर, अल्लाह ताला तेरे साथ भी है और अल्लाह ताला मेरे साथ भी है। आज के मौलवी और पीर साहब की तरह नहीं कहा कि अबू बकर मैं जो तेरे साथ हूँ तुझे गम किस बात का। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ कह भी देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ऐसा कहना था, मगर बात अकीदे की थी, इसलिए डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ा वसीलों और वास्तों को तोड़ करके कि अबू बकर अल्लाह ताला हमारे साथ है। गारे सौर के बारे में बेअसल बातें, और मकड़ी ने जाला लगाया, सांप ने डंग मारे, कबूतरी ने अंडे दिए, जिसकी वजह से उसकी नस्ल समझ करके मक्का में लोग गलत अकीदे से कबूतरों को दाना डालते हैं। फिर लोग इस गलत अकीदे से खुद दाने डाल करके खुद चुन करके ले जाते हैं कि मक्का के कबूतरों की विठ पेशाब खाना वाली जगह पर ये दाने लग गए हैं, अब बे औलाद औरत खाएगी तो उसको औलाद हो जाएगी, वलियाज़ु बिल्लाह। इतना गंदा अकीदा तो मुशरिकीन मक्का का भी नहीं था जितना आज के हज उम्रा करने वाले मुसलमान का है। तवाफ़े काबा करते हुए सच्चे दिल से अगर अल्लाह से मांग लेते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अता करता, मगर वो दुनिया की सबसे अफजल तरीन जगह पर पहुँच करके भी उनके दिल गैर अल्लाह के साथ लटके हुए हैं, अल्लाह पर उन्हें यकीन नहीं। 20वां पॉइंट मुनाफिकीन मुसलमानों में शामिल नहीं, जैसा कि आयत नंबर 57 और 58 में कहा गया, और ये लोग मुसलमानों के सदक़ात खैरात में भी ताना जनी करते हैं और उनके मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई कम सामान लाता तो कहते इतना थोड़ा सदका करने पर तुम कैसर को फतह करने चले हो। 21वां पॉइंट आयत नंबर 60 में ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए गए, किन किन को ज़कात दी जा सकती है। 22वां पॉइंट आयत नंबर 63 में फरमाया, क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा, उनका कहना ना मानेगा, तो उनके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये बहुत बुरी रुसवाई होगी। काश आज का मुसलमान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत को समझ करके औरों की बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर तरजीह देना छोड़ दे। 23वां पॉइंट आयत नंबर 64 में, और मुनाफिकों को ये भी डर रहता था कि कोई सूरत या आयत नाज़िल ना हो जिससे उनके दिल की बातें और राज मुसलमानों को पता न चल जाए। इससे ये मालूम होता है कि मुनाफिकों को ये यकीन था कि ये अल्लाह के नबी सच्चे हैं, अल्लाह इनको बता देगा, मगर फिर भी उन्होंने अपने इस 2 नंबर तरीके से बाज ना आए और इसको ना छोड़ा। 24वां पॉइंट आयत नंबर 67 और 68 में, मुनाफिक हमेशा अच्छे कामों से रोकते हैं और बुरे कामों का हुक्म देते हैं। 25वां पॉइंट आयत नंबर 73 से 77 तक मुनाफिकीन पर सख्ती करने और उन्हें सज़ा देने का हुक्म दिया गया। 26वां पॉइंट आयत नंबर 80 में, मुनाफिकीन के लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करो तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया। 27वां पॉइंट आयत नंबर 81 से 84 तक, मुनाफिकीन का गज़वा तबूक में बहाने से पीछे रह जाने पर खुशी मनाना, जिसकी
گرمی کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں گئے، یہ جہنم کی گرمی سے بہت ہی تھوڑی ہے، اگر معلوم ہو جائے تو وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ بری کمائی کر رہے ہیں۔ 28واں پوائنٹ آیت نمبر 84 میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا۔ 29واں پوائنٹ جو لوگ شرعی عذر کی بنا پر جہاد سے پیچھے رہ گئے ان پر کوئی گناہ نہیں، جیسے کمزور، مریض، مالی استطاعت اور سواری نہ رکھنے والے، اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری لینے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سواری مہیا نہ کر سکے جہاد کے لیے، تو وہ رنج اور غم سے آنسو بہاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ یہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کے غم کی وجہ سے اور جہاد کے شوق کی وجہ سے ان کے آنسو نکلے تھے، بلکہ حدیث میں عذر سے پیچھے رہنے والوں کے لیے کہا گیا کہ یہ اجر میں مجاہدین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ان کو عذر نے وہاں روک رکھا تھا، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ 30واں اور آخری پوائنٹ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز یہ جنگ تبوک بنی جو رومیوں کے ساتھ تھی، اور یہ اس وقت کا سپر پاور مانا جاتا تھا۔ شدید گرمی تھی اور فقر و فاقہ، اور اس موقع پر جب پھل اور فصلیں پک چکی تھیں تو چند مجبور صحابہ کے علاوہ سب چلے گئے، باقی جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے، جن کے بارے میں جو ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر 70 بار بھی تو ان کے لیے مغفرت کرے گا تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ اس آیت میں بھی مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق اور دروس چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقام سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔